السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آداب زفاف سیریز کے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب الزفاف فی السنۃ المطہرہ کا چھٹا نقطہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریم الدبر کا نقطہ بیان کیا ہے، یعنی پاخانہ کے راستے جمع اور سیکس سے منع کیا ہے، یہ حرام قرار دیا ہے ہماری شریعت نے۔ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَن يَأْتِيَهَا فِي دُبُرِهَا لِمَفْهُومِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی حیثیت رکھتی ہیں، لہٰذا تم اپنے کھیت میں جس طرح چاہو داخل ہو سکتے ہو۔ تو کھیتی فائدہ پہنچاتی ہے انسان کو، تو فائدہ کی جگہ میں جمع کرنا ہے اور اس کے علاوہ نہیں۔ اس سلسلے میں مصنف نے بہت ساری حدیثوں کو پیش کیا ہے، جمع کیا ہے۔ پہلی حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے، کہتی ہیں کہ جب مہاجرین مدینہ آئے اور مہاجرین اور انصار کی عورتوں میں ایک دوسرے سے شادیاں ہوئیں، تو انصار کے لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ پیچھے سے جمع کیا جائے، تو مہاجرین کے میں سے کسی مہاجر نے ایسا ارادہ کیا اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس نے انکار کیا، بیوی نے کہا کہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت آئی اور مسئلہ پوچھنے سے شرما بھی رہی تھی، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے خود ہی سوال کیا اللہ کے رسول سے، تو آپ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، اس کی اجازت ہے، لیکن لا الا فی صمام واحد، صرف ایک مدخل میں، ایک داخل کرنے کی جگہ میں جمع کرنا ہے، باقی پیچھے سے کوئی پاخانے کے راستے سے جمع کرنا چاہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث گرامی امام احمد بن حنبل، امام ترمذی اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث مصنف نے پیش کی عبداللہ بن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہلکت، میں ہلاک ہو گیا۔ قال وما الذی اہلکک، پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا؟ قال حولت رحلی اللیلۃ فلم یرد علیہ شیئا فوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی سواری پر کو پلٹ دیا، یعنی بدل دیا، طریقہ بدل دیا۔ حولت رحلی اللیلہ فلم یرد علیہ شیئا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقبل و ادبر، آگے سے کرو یا پیچھے سے کرو، واتق الدبر والحیضہ، سوائے اس کے کہ دبر یعنی پاخانہ کا راستہ اور حیض کی حالت میں جمع منع کر دیا گیا۔ یہ حدیث گرامی امام نسائی اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے۔ تیسری حدیث مصنف نے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی کے پاس آنے، فی ادبارہن، پیچھے کے راستے سے آنے یعنی جمع کرنے کے بارے میں سوال کیا، اور اتیان الرجل امرأتہ فی دبورہا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حلال ہے۔ فلما ول الرجل دعاہ، پھر جب آدمی چلا گیا تو آپ نے بلایا، او امر بہ فدعی، یا آپ نے حکم دیا کسی کو تو بلایا گیا اسے۔ فقال کیف قلت، پوچھا کہ کیسے تم نے کہا تھا؟ فی ای الخربتین او فی ای الخرزتین او فی ای الخصفتین ام من دبورها فی قبولها فنعم ام من دبورها فی دبورها فلا فإن اللہ لا یستحی من الحق لا تأتوا النساء فی ادبارہن۔ پوچھا اللہ کے رسول نے تمہارا سوال کیا تھا، تم نے کیا پوچھنا چاہا تھا، کہ کیا تم نے یہ سوال کیا تھا کہ پیچھے کی جانب سے آگے کے راستے میں جمع کرنے کے بارے میں؟ تو اگر ایسا تم نے پوچھا تھا تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر تم نے یہ پوچھا تھا کہ پیچھے سے راستے سے، پیچھے کی جانب سے پیچھے کے راستے میں جمع کرنے کے بارے میں مسئلہ پوچھا تھا، تو پھر یہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا۔ لا تأتوا النساء فی ادبارہن،
تم اپنی عورتوں اپنی بیویوں سے پیچھے کے راستے سے جمع مت کیا کرو۔ یہ حدیث امام شافعی نے، امام طحاوی نے، امام بہقی نے، امام دارمی نے، امام خطابی نے وغیرہ نے یہ اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح چوتھی حدیث مصنف ذکر کرتے ہیں، لا ينظر اللہ الی رجل یأتی امرأته فی دبرها، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا جو اپنی بیوی کے پاس پیچھے کے راستے سے آتا ہے، یعنی پیچھے کے راستے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ پانچویں حدیث، ملعون من یأتی النساء فی محاشہن، یعنی ادبارہن، وہ آدمی ملعون ہے